ٹاپک ہے کہ دماغ کو گندے خیالات سے کیسے پاک کیا جائے۔ یعنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو آپ کے دماغ میں بہت گندے خیالات آتے ہیں، تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں ان گندے خیالات سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں۔ تو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان گندے خیالات سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، تاکہ آپ اپنی عبادات، اپنی نمازوں میں اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہونے سے بچ جائیں۔ ہم اپنے آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نڈر ہو جاتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ جو لوگ نڈر ہو جاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ان کو کسی کو جواب نہیں دینا، تو آہستہ آہستہ ان کا ایمان چلا جاتا ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور جگہ فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کامل ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی سے دوستی اگر کرے تو صرف اللہ کے لیے، اور اگر کسی سے دشمنی کرے تو صرف اللہ کے لیے۔ خواتین و حضرات، ان سوچوں کی مثال پانی کے قطروں جیسی ہے، اور اپنی سوچوں کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک گندا قطرہ صاف شفاف پانی کو خراب کر دیتا ہے، ناپاک کر دیتا ہے۔ اسی طرح سوچوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، ان صاف سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا ٹاپک آج کا یہی ہے کہ اپنے دماغ کو گندے خیالات اور گندی سوچوں سے کیسے پاک کیا جائے، ان سے کیسے بچا جائے۔ خواتین و حضرات، اپنے ذہنوں کو صاف، شفاف اور پاک رکھو، اپنی سوچوں کو پاک رکھو، تاکہ عبادت میں بھی دل لگے اور نماز میں بھی۔ نماز میں جو آپ کے دماغ میں گندے خیالات آتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم دن بھر جو گندے، جو برے، ہم دن بھر جو عجیب و غریب کام کرتے ہیں، عجیب و غریب خیالات ہمارے دماغ میں آتے ہیں، وہی پلٹ کر دوبارہ وسوسوں کی صورت میں ہمارے دماغ میں نماز کے دوران آتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ جب کبھی بھی ان گندے خیالات کا شکار ہوں تو آپ کو چاہیے اپنے آپ کو کسی نہ کسی مصروفیت میں ڈھال لیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس کا ترجمہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب ہم کعبہ میں جاتے ہیں تو کعبہ بھی کہتا ہوگا کہ کیوں اپنے ناپاک قدموں سے مجھ کو پلید کرتے ہو، اپنے اس ریاکاری کے طواف سے اور اپنی گندی سوچوں سے مجھے پتا ہے کہ تم کیا کرتے رہتے ہو، اب اندر آ کر انہی قدموں سے مجھ کو ناپاک کر رہے ہو۔ بس خواتین و حضرات، یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم عبادت کے علاوہ جب دنیا داری میں بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، جس کا ہمیں ایمان اور اللہ نے منع فرمایا ہے، تو ظاہر ہے جب ہم نماز میں جاتے ہیں تو وہی خیالات گھوم کر وسوسوں کی صورت میں ہمارے دماغ، ہمارے دل کو جکڑ لیتے ہیں۔ اسی لیے اپنی سوچوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اپنے خیالات کو پاک کرنا ضروری ہے۔ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بھر جاتے ہیں، اسی طرح سوچوں کے گندے سمندر سے گندے دریا اور اچھی سوچوں سے اچھے دریا بنتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہر وقت اپنی سوچ کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ ایمان اس کا نام ہے کہ ہر نعمت میں اللہ کا صبر شکر ادا کرنا چاہیے اور مصیبت میں صبر کرنا چاہیے، خواہ آپ جتنی بھی بڑی مشکل میں ہوں، صبر اور شکر ضروری کرنا چاہیے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے غم کا اظہار اپنے رب کے آگے کرتا ہوں۔ مخلوق کے آگے صبر اور رب کے آگے دعا کرنا اس طرح ہے کہ آپ اس کا شکر ادا کرتے ہو، کوئی شکوہ نہیں کرتے، بلکہ اپنی مشکلات میں صبر کرتے ہو۔ مزید فرمایا کہ ایمان وہ روشنی ہے جو کبھی بے نور نہیں ہو سکتی، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہم دنیا کی روشنیوں میں نور تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ایمان زبان کے اقرار اور مدد کا نام ہے۔ خواتین و حضرات، ایمان اور عمل اس طرح ہے جیسے ہر انسان کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک کو دوسرے کے بغیر قبول نہیں فرمائے گا۔ فرمایا ایمان میں اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے، یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اخلاص ایمان کا ہمزاد ہے، تو اگر عبادت اخلاص سے کی جائے تو وہ اعلیٰ درجے کی عبادت ہوتی ہے، ایمان کی تکمیل کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، جب آپ کے دماغ میں اس طرح کے گندے خیالات آئیں کہ آپ ان کو کنٹرول نہ کر پائیں، تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ جو ہی کوئی برا خیال دل میں آئے، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے پناہ مانگا کریں، فرائض اور واجبات کی پابندی کریں، کثرت کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں، کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں اور مجلس میں بیٹھا کریں تاکہ آپ کی اچھی تربیت ہو۔ اپنے آپ کو کسی کام میں مشغول رکھیں، فارغ نہ بیٹھیں۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی اخلاص اور نیک نیتی سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف خیالات آنے سے انسان گناہگار نہیں ہوتا، وسوسے اور خیالات اس وقت تک معاف ہوتے ہیں جب تک انسان اس کو عملی جامہ نہ پہنا دے۔ اگر کوئی وسوسوں کی بیماری میں مبتلا ہو تو اسے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس کے ذہن میں آنے والے خیالات کی وجہ سے باز پرس کا سامان نہیں کرنا پڑے گا،
چاہے خیالات کتنے ہی گندے کیوں نہ ہوں، چاہے یہ خیالات نماز میں آئیں یا عام حالت میں، بشرطے انسان ایسے خیالات سے نفرت کرے اور ان کو ختم کرنا چاہتا ہو اور ان سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہتا ہو۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں کچھ یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے اور آپ سے پوچھا کہ ہمیں ہمارے دلوں میں ایسے تصورات اور خیالات آتے ہیں جو ہم میں سے کوئی بھی اپنی زبان پر نہیں لا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اسے بیان کرنے سے ناگواری تم نے اپنے دل میں پالی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی صحیح ایمان ہے، یعنی اس بات کو زبان پہ نہ لانے کی سخت تمہارے دلوں میں ایمان کی علامت ہے۔ اسی طرح شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، بسا اوقات انسان کے دماغ میں وسوسے اور افکار آتے ہیں، خصوصاً عقیدہ توحید اور ایمان سے متعلق، تو کیا مسلمان کا ان افکار پر بھی مواخذہ ہوگا؟ اس پر انہوں نے جواب دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے دل میں آنے والے خیالات کو معاف کر دیا ہے جب تک اس پر عمل نہ کیا جائے یا انہیں زبان پر نہ لایا جائے۔ اور صحابہ کرام سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دلوں میں آنے والے وسوسوں کے بارے میں پوچھا، جن میں سوال میں مذکورہ امور بھی تھے، تو انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی صحیح ایمان ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، لوگ سوال کرتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ تو اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ چنانچہ اگر کسی کے دل میں یہ بات آئے تو کہہ دے میں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ ایک اور روایت میں کچھ یوں الفاظ ہیں کہ اللہ سے پناہ مانگنے اور ایسے سوالوں کو ذہن سے جھٹک دے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر شیطان کے وسوسوں سے بچیے، عبادت مت ترک کیجیے۔ ذہن میں حرام امور سے متعلق خیالات آتے ہیں تو اس لیے نماز ہی چھوڑ دی جائے، یہ غلط ہوگا، بلکہ آپ اپنی نماز جاری رکھیں۔ چاہے آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا خیال آئے، آپ اپنی نماز جاری رکھیں، آپ کو دوبارہ دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تاہم دوران نماز ایسے خیالات کو جھٹکتے رہیے، انشاءاللہ یہ خیالات ختم ہو جائیں گے۔ ہم اپنے اس چینل علم کی بات میں جو بھی انفارمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے اور ایک مکمل تحقیق کے مطابق آپ کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن سنت ہمیں کیسے زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے، اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین ثم آمین۔ تو جی خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری اس تمام معلومات سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب، اپنے بہن بھائی اور اپنے رشتہ دار اور اپنے آس پڑوس کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ ہر چیز کی معافی اللہ پاک دے دے گا مگر اخلاقیات کی معافی کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنی عبادت معاف کر دوں گا مگر کسی کا دل دکھایا یا اخلاقیات کی خلاف ورزی کو کبھی معاف نہیں فرماؤں گا۔ تو ہم سب کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔